السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے جو کہ عزت ہے، احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سچی عزت اور دل سے احترام یہ سب صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہے اور ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس کی قدرت بہت عظیم ہے اور رحیم ہے، کریم ہے، اس میں سے اس دولت میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بھی وقف کر دیتا ہے، انسانوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عزت کے علاوہ دو اور دولتیں ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور جن کا انسان متمنی ہوتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ ایک مال ہے، مال و دولت، اور دوسرا حکومت یا طاقت۔ مال و دولت، حکومت، طاقت یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن عام طور سے اس کو انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سیدھے طریقے سے حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ چال بازیوں، دھوکے بازیوں، فریب سے ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عام طور سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو بھی سیدھے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت ہو یا حکمرانی اور طاقت ہو۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو غلط طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی چال بازیاں، فریب کاریاں، دھوکے بازیاں، سیاست، مکر، یہ سب کچھ اختیار کرتے ہیں اور بہت سے حاصل کر بھی لیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں تو یہ شاید ان کو فائدہ کچھ دے جائے، لیکن آخرت میں اس طرح سے حاصل کی ہوئی ان نعمتوں کا کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود الٹے گلے پڑ جائیں گے قیامت کے دن، اور ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک بدمعاشی کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن یہاں تیسری جو اللہ کی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس آیت میں ذکر کیا ہے وہ عزت۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، یعنی عزت، احترام اور دل سے کسی کو بڑا سمجھنا، احترام کرنا، یہ چیز جو ہے یہ چال بازیوں اور مکاریوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ نعمت ہے جو پہلی بات یہ کہ اچھے قول سے حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان جب بھی بات کہے، اچھی بات کہے، سچ بات کہے، اعلیٰ بات کہے اور انسان کے لیے، دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے بات کہے، تو ایسا قول اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچتا ہے تو محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن صرف قول ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمل صالح، یہ وہ چیز ہے عمل صالح جو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں تک پہنچاتی ہے۔ یعنی صرف قول ہو اور عمل صالح نہ ہو، صرف بات ہو اس پہ عمل نہ ہو، صرف نصیحت ہو اور جس پہ کوئی عملی کام نہ کیا جائے، خود اس سے محروم رکھا جائے، دوسروں کو نصیحت کی جائے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے اور نہ
بہترین سے بہترین قول اوپر چڑھ سکتا ہے۔ اس کو اچھے قول کو، اچھی بات کو کوئی چیز اگر سہارا دے کر اوپر چڑھاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ عمل صالح ہے۔ اور حقیقت ہی ہے کہ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل صفر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وقتی طور پر شاید ان کی کچھ عزت ہو جاتی ہو، یا دکھانے کے لیے لوگ کچھ ان کا احترام کر لیتے ہوں، لیکن دل سے ان کی کوئی عزت نہیں کرتا، دلوں میں ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ ان کا قول، ان کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف ہے، عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی وہ مقبول نہیں ہوتا زیادہ عرصے کے لیے، ایسا قول، ایسی باتیں، ایسا رویہ، اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ چاہے لاکھ تقریریں کر لیں، لاکھ نصیحتیں کر لیں، لاکھ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، لیکن اگر خود انسان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہو تو یہ سب بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہی بات آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ بےہودہ چال بازیاں جو کرتے ہیں لوگ، اسے دولت تو حاصل کر سکتے ہیں، حکومت بھی شاید حاصل کر لیتے ہیں، لیکن عزت جو ہے، دل سے جو ہے عزت ہے، دل سے احترام ہے، یہ ہرگز اپنی چال بازیوں سے، مکاریوں سے، باطنی پن سے یہ حاصل نہیں کی جا سکتی، عزت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ عزت احترام انہی کے لیے دل میں ہوتا ہے انسان کے، دوسرے انسانوں کے، جو کہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو بات کہہ رہا ہے وہ اچھی بات کہہ رہا ہے اور اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہے۔ میں لاکھ دوسروں کو نماز کی تلقین کروں، روزے کی تلقین کروں، اگر میں خود نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو پھر دوسروں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، ان کے دل میں میرا صحیح احترام نہیں ہو سکتا پیدا۔ ہاں، اگر میں خود بھی اس پر عمل کروں اور پھر دوسروں کو کہوں تو اس کا یقیناً اثر ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہوتا ضرور ہے۔ تو ایسے لوگ جو مکاریوں سے چاہتے ہیں عزت بھی حاصل کر لیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ ایسے مکار لوگوں کے لیے، باطونی لوگوں کے لیے، فریبکار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور نہ صرف ان کی ساری باتیں، ان کے سارے دعوے غارت ہو جائیں گے، بلکہ وہ خود بھی سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہی اس آیت کا خلاصہ ہے۔ تو خاص طور سے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے ہمارے لیڈروں کو، ہمارے رہنماؤں کو، کہ وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں، ورنہ خالی باتیں، خالی دعوے نہ دنیا میں کسی کام آئیں گے، نہ دنیا میں اس سے وہ عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ آخرت میں ان کا کوئی اجر ملے گا، بلکہ یہ سب کچھ غارت ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمارے رہنماؤں کو، ہمارے لیڈروں کو، کہ اس آیت سے سبق حاصل کریں اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک بنا لیں قول کے ساتھ ساتھ۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔